ٹھیک ہے عدیل، آپ ساتھ ہی رہیے گا۔ کامران خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کے لیے۔ آج ہم نے دیکھا سینٹ میں کچھ دیر پہلے ایک قرارداد پیش کی گئی، اسے کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا، آلدو وہاں پر اس وقت 14 ممبران موجود تھے، اور اس کے بعد ذرائع الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک جاری کیا گیا بیان کہ سینٹ کی قرارداد کا الیکشن شیڈول پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور سپریم کورٹ کے علاوہ کوئی احکامات الیکشن شیڈول پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ یہ پچھلے کچھ ٹائم میں یہ جو سارا کچھ ہوا ہے، اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، اصل میں اس وقت پاکستان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایک اتحاد کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو اپنے اندرونی تقسیم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، پاکستان کو معیشت سنبھالنے کی ضرورت ہے، اپنے کاروبار کو، اپنے معاشی اس وقت ابتلا سے ہم گزر رہے ہیں اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ الیکشن سے اگر یہ تمام مسائل حل ہو رہے ہوتے اور اس سے ہو جاتے، اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے۔ پاکستان ایک جمہوریت ہے، پاکستان میں الیکشن ہونے چاہیے، لیکن جمہوریت کے مطلب اگر آپ ڈکشنری میں دیکھ لیں، الیکشن کا مطلب آپ ڈکشنری میں دیکھ لیں، آپ کسی بھی ایک باشعور آدمی سے، کسی بھی تعلیم یافتہ سے یا ایک عام تعلیم والے آدمی سے پوچھ لیں کہ الیکشن کا مطلب کیا ہے، جمہوریت کا مطلب کیا ہے۔ اگر ہم الیکشن اور جمہوریت کے مطلب پہ پورا عمل کر رہے ہیں، ہم اسی انداز سے الیکشن پہ جا رہے ہیں، ہم اسی انداز کی جمہوریت پہ عمل کر رہے ہیں، اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ پاکستان کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے۔ لیکن اگر ہم الیکشن کے نام پہ اور جمہوریت کے نام پر اگر ایک کھوکھلا نظام جو ہے ہم اس کو جنم دینا چاہ رہے ہوں، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی اندرونی تقسیم بڑھے، پاکستان میں اندرونی پہلی ہی جو کشمکش ہے وہ کسی صورت سے وہ اس میں مزید خدا نخواستہ اضافہ ہو، پاکستان کی معیشت جو اس وقت کچھ استحکام کی جانب بڑھتی نظر آ رہی ہے اس میں خرابی نظر آئے، اس کا تسلسل ہمیں نظر نہ آئے۔ اس وقت جو ایک معاشی ٹیم کام کر رہی ہے، غیر سیاسی ہے، بالکل بہت اچھے انداز سے SIS اس کو دیکھ اس کی سچی طرح آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو کہ پاکستان کو ایک بہتر راستے کی طرف جا رہی ہیں۔ الیکشن میں جو ماحول بن رہا ہے، اس کا جو پس منظر بن رہا ہے، جو ہم صبح شام رات دن دیکھ رہے ہیں، اس سے ہمیں نہیں لگ رہا کہ پاکستان ایک صاف شفاف الیکشن کی جانب آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کسی بھی آپ ادارے سے جو غیر سرکاری ادارہ ہو یا کوئی بھی جو ایک عام دانشور ہو، ایک عام پاکستانی ہو، اسے وہ اچھی طرح سے آپ کو بتا دے گا کہ یہ الیکشن جو ہوگا یہ کسی صورت سے بھی نمائندہ الیکشن نہیں ہو سکتا، یہ کسی صورت سے بھی جو ہے ایک ریپرزنٹیٹیو الیکشن نہیں ہو سکتا، یہ الیکشن کے انداز کا نہیں ہو سکتا۔ پوری قوم مل کے کوشش کرے، ادارے مل کے کوشش کرے کہ کسی مخصوص پارٹی کو باقاعدہ اقتدار میں ہم لا کے بٹھا دیں، اس کو ایک تھالی میں سجا کے اقتدار دے دیں اور اس کے بعد پھر اس کے حوالے اقتدار کر دیں۔ اس سے پاکستان میں آئندہ کے لحاظ سے بھی کوئی استحکام نہیں آئے گا۔ اسی وقت استحکام آ سکتا ہے کہ اگر کوئی ایک صاف شفاف الیکشن ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس طرح کی انجینئرنگ اگر ہم کریں اور آرکسٹریشن کریں اور اس لیے سب مل کے ہم کوشش کریں کہ ہمارا جو استحکام اس وقت معاشی نظر آ رہا ہے، جو ہمارے حالات میں بہتری نظر آئی ہے، وہ کسی صورت سے وہ بہتر ہو جائے۔ ہمیں پتہ ہے کہ آج سے 6 مہینے پہلے جب PDM کی حکومت تھی، جو 16 ماہ کی PDM کی حکومت تھی، وہ تو سیاسی حکومت تھی نا، وہ تو ایک جمہوری حکومت تھی نا، وہ تو تمام سیاسی جماعتوں کی حکومت تھی۔ اس کا آپ اس کا ایکس رے کر لیں، اس کا آپ جائزہ لے لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 16 ماہ کے دوران پاکستان کے ساتھ ہوا کیا، پاکستان کی معیشت کے ساتھ کیا ہوا، پاکستان کے عائدت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کیا ہوا، پاکستان میں مہنگائی کا کیا اثر ہوا، پاکستان میں روپے کی قدر کا کیا عالم ہوا، پاکستان میں اسٹاک مارکیٹ کس طرح سے ڈوبی۔ یہ پچھلے 16 مہینے کے دوران ہوا نا، یہ ہم نے دیکھا۔ ہم نے یہ تمام جمہوریت حکومتیں اور ہم نے یہ سب 4 5 بار یہ حکومتیں آ چکی ہیں، ہم اقتدار سجا کے تھالی میں ان کے حوالے کر دیتے ہیں، ایک نظام کے تحت ان کے حوالے اقتدار کر دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ ہم اس کو سہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم مسلسل سہتے آ رہے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہم خدا کے لیے فی الحال ایک قرار پائیں، ایک کسی صورت سے ہم اپنے جو موجودہ حالات ہیں اس میں جو ہمارے مسائل ہیں، جو اندرونی خدشات ہے، اس پہ قابو پائے، ایک ایسا نظام ترتیب دے دیں جس کے نتیجے میں واقعی جمہوریت اس کی اصل صورت کے حال کے اندر ہم اس کو پاکستان میں بحال کر سکیں، الیکشن کو اس کی اصل صورتحال کے اندر پاکستان میں بحال کر سکیں۔ اور اس وقت جو پاکستان میں اس جو صورتحال ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتی کسی قسم کی مزید افراتفری کی، کسی قسم کی مزید ارتیاج کی جو ہمارے نظام کے اندر نظر آئے۔ دیکھیں دہشت گردی کے واقعات میں اس سال میں یعنی سال 2023 میں سال 214 کے بعد سب سے زیادہ واقعات ہوئے ہیں۔ یہ بہت ہی غیر معمولی صورتحال ہے۔
हमारे यहाँ चले मौसम की जो सूरत हाल वो अपनी जगह है, या जो केपी और बलूचिस्तान की जमातें इस वक्त इलेक्शन के हवाले से बात कर रही हैं वो एक अपनी जगह है। मैं यहाँ कराची में बैठा हुआ हूँ, यहाँ के हालात के लिहाज से भी, हम जो यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी है, यहाँ की जो हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी है, जो इन्वेस्टर्स है, जो सारे कुछ है, वो घबरा रहे हैं कि अफरा तफरी हो जाएगी इलेक्शन के दौरान। जो है अगर एक फरीक ने नतीजा तस्लीम नहीं किया जैसा कि होता आया है, और इस वक्त शायद इस दफा शायद उसकी तकलीफ और ज्यादा हो, तो उससे पाकिस्तान में मिसाइल बढ़ेंगे, जमहूरियत के लिए मजीद हालात खराब होंगे, और हमारे लिए किसी भी सूरत में ये साजगार माहौल नहीं है फिलहाल इलेक्शन का। और इस बात पे हमें इसरार नहीं करना चाहिए कि ये जो है ये हम इस वक्त चाहे कुछ हो जाए तो इलेक्शन के नाम पे जो है वो करना होगा। तो ये मैं ये समझता हूँ कि ये सेनेट की ये करारदाद जो है ये एक रास्ता दिखा रही है। जाहिर है कि ये हतमी चीज नहीं है, लेकिन एक फूड फॉर थॉट है। ये हमें सोचना चाहिए और इस बात पे सोचना चाहिए, एक एक करके किसी भी कोई भी आप ग्रुप बना ले, कोई कमेटी बना ले, कोई भी पाकिस्तानी जमा कर ले कि वो बताए कि इलेक्शन से इस माहौल के अंदर पाकिस्तान को क्या फायदा होगा। अव्वल फायदा, दोयम फायदा, तीसरा फायदा, चौथा फायदा, पांचवा फायदा। 2018 के इलेक्शन हमने एक तश्तरी में सजा के उस वक्त पीटीआई के हवाले कर दिया। उससे पहले के इलेक्शन भी हम यही करते आ रहे हैं। हमारे इदारे बदनाम होते हैं, हमारे लोगों का कॉन्फिडेंस इलेक्शन पे और जमहूरियत पे कम होता है, खत्म होता है। तो हम उसमें मजीद खराबी क्यों पैदा करें? हम अभी अपने आप को जोड़ें, अपने आप को मजबूत बनाएं, और हम कोशिश ये करें कि कुछ अरसे के अंदर 6 महीने, साल, 1.5 साल के अंदर अपनी मईशत को मजबूत कर ले, IMF के प्रोग्राम को जारी रखें, और इसके जरिए जब पाकिस्तान माशी तौर पे बेहतर होने लगे, हम अंदरूनी खिलाफशात को, अपने अंदरूनी मसाइल को, चाहे वो मईशत के हवाले से मसाइल हैं, चाहे वो सियासत के हवाले से मसाइल हैं, चाहे वो आइन के हवाले से मसाइल हैं, हमारे 18वीं तरमीम के मसाइल हैं, हमारे NSC के मसाइल हैं, हमारे जो सिर्फ 4 सूबों के मसाइल हैं कि आखिर क्या पाकिस्तान सिर्फ 4 सूबों का मुतहम्मिल हो सकता है। इन तमाम मामलात पे सियासी जमातें सर जोड़ के बैठे, इनका मसले का अपना अंदरूनी एक हल निकाले, फिर हम बेहतरीन इलेक्शन कराएं। हम अपनी एक पाकिस्तान में पहली बार असली जमहूरियत को बहाल करें, और उसके लिए हम हमारी पूरी कौम मिल के काम करे। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर इस सबसे पहले पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स करने की जरूरत नहीं है। घोड़े के आगे गाड़ी लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, मजीद नुकसान हो जाएगा। मैं दिल की गहराइयों से ये समझता हूँ कि ये माहौल इस वक्त इस किस्म के इलेक्शन का और इलेक्शन के इस अंदाज का इस वक्त बिल्कुल हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हमें किसी भी सूरत में इस वक्त है इस जो बेहतर माशी सफर इस वक्त हमें नजर आ रहा है। देखिए, एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। अभी बिजली के मसाइल के हवाले से मेरे इल्म में है कि जो सर्कुलर डेट है उसके हवाले से बड़ा अच्छा काम हो रहा है, जरूरी सरमायाकारी आ रही है। पहली बार पाकिस्तान में एग्रीकल्चर का जो पूरा शोबा है, फार्म सेक्टर, उसको एक नई जिंदगी दी जा रही है, और उसमें बेहतरीन कॉर्पोरेट फार्मिंग का बहुत ही जदीद हम माहौल देख रहे हैं, और इस सिलसिले में हमारी मिनिस्ट्री सरमायाकारी जो है वो तैयार है, वो आ रही है। इस पूरे माहौल को पूरा तितर बितर करने से क्या फायदा होगा? क्या हम एक बार फिर IMF को आंखें दिखाएंगे, फिर हम IMF को एक बार फिर कहेंगे कि मैं उनसे नहीं डरता, या वो मैं उनको वक्त सिखाता हूँ